نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کے لیے بہت زبردست ایک بہترین نوٹ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ جیسے علماء کے بھی شیخ ہیں، اسلامی سلطنت کی ڈیفینیشن یہ ہے، تعریف یہ ہے کہ وہاں کا بادشاہ یعنی سربراہ مملکت مسلمان ہو، اسلامی قانون جاری کرنے کی قدرت رکھتا ہو، پھر وہ اپنی بشری اور ایمانی کمزوری سے کسی بڑی مملکت سے ڈر جائے یا اپنے ملک کی حالات سے ڈر جائے اور اسلامی احکامات کو نافذ نہ کر سکے تو وہ سلطنت اسلامی ہی رہے گی، کیونکہ اس نے اپنی قدرت کو استعمال نہیں کیا۔ تو وہ مسلمان بادشاہ یا وزیر اعظم یا صدر قدرت کے استعمال نہ کرنے کا تو مجرم ہوا، لیکن وہ مملکت اسلامی ہی رہے گی جہاں حکمران کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت حاصل ہو۔ اس تعریف سے، اس ڈیفینیشن سے تمام ممالک، کنٹریز جہاں کے حکمران مسلمان ہیں وہ سب اسلامی مملکت ہیں، لہذا پاکستان اسلامی مملکت ہے اور ہمارے ان وزرائے اعظم کو قدرت ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس پاکستان کی ایک انچ زمین کے لیے بھی جان دے دینا یہ شہادت کا رتبہ رکھتا ہے۔ پاکستان بزرگوں اولیاء اللہ کے آہ و نالوں اور دعاؤں سے بنا ہے۔ وہ علماء اور اولیاء اللہ میرے سامنے ہیں جنہوں نے اس کے بنانے میں محنتیں کیں، یہ حضرت شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ان میں میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ اس سلطنت کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہندو کی غلامی سے بچائے۔ بعض بیوقوف لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ اس سے تو اچھا ہے اس وطن کو ہندو لے لیں یا انگریز لے لیں یا یہودی لے لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا بڑا جملہ ہے۔ خدا ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور انہیں معاف کر دے، ورنہ یہ بہت خطرناک جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔